دلی کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، دلی کے، تو ان کا ایک منشی تھا، تاجر منشی، جو کہ سارے نظام کو سنبھالتا تھا، کاروبار کو. اور منشی کی آنکھوں میں اکثر آنسو رہتے تھے. کوئی ان سے پوچھتا تو کہتے کہ بھائی زندگی مختصر ہے، بس اللہ کا شوق ہے، اللہ کی محبت ہے، کہہ دیتے تھے. ایک صاحب نظر نے انہیں دیکھا اور گریبان میں اپنے ہاتھ ڈالا اور ڈال کے فرمانے لگے، اب وہ بتا جو دل میں ہے کہ تم کیوں روتا ہے. اب وہ بتا جو دل میں ہے، وہ نہ بتا جو زبان پہ ہے. تو ایسے ٹھنڈی سانس بھر کے آنسو گر گئے. کہنے لگے، آپ پہلے شخص ہیں جس کا ہاتھ میرے گریبان پہ گیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے اللہ کے ساتھ کیا معاملے ہیں. آپ کے سامنے اگر میں نے کوئی اونچی نیچی بات کر دی تو آپ کا مولا ناراض ہو جائے گا، اور آپ کا مولا اگر ناراض ہو گیا تو ساری کائنات کا مولا جو ہے مجھے دنیا آخرت میں کہیں جگہ نہیں ملے گی منہ دکھانے کے. دراصل بات یہ اصل یہی ہے کہ مالک نے سارا نظام مجھ سے چھوڑا ہوا ہے. میں روتا اس بات کے ہوں کہ قیامت کے دن اس مالک کو کس کس ذرے کا جواب دوں گا، کس کس پیسے کا جواب دوں گا. یہ تو قیامت کے دن مجھ سے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے بالکل آمنے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا، الہی میں نے تو اپنا سارا نظام اس کو دے دیا تھا، میں نے تو اپنا سارا مال اور میراث اس کو دے دیا تھا، میں نے تو کہا تھا تو جان تیری آخرت جانے، تو جان تیرا مالک جانے، میں اس کے کس کس پیسے کا جواب دوں گا. اور قیامت کے دن اس نے مجھ سے دعویٰ کیا اور دعویٰ ہوگا اور فریقین کو کھڑا کیا جائے گا. مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، کھڑا کیا جائے گا. سارا دن جب مجھے یاد آتی ہے بات میرے آنسو گر جاتے ہیں، میری نظر کمزور ہو گئی ہے رو رو کے. میں نے کئی دفعہ مالک سے کہا ہے، اس سے میں نے کہا مجھے اجازت دے دے، میں چھاوڑی لگا دوں گا، لیکن اس غم روزگار سے تو مجھے نجات مل جائے گی، لیکن یہ مالک مجھے اجازت نہیں دیتا. کیا کروں؟ میں نے اس کا نمک کھایا ہے، نمک کھایا اتنا زیادہ ہے کہ چھوڑ نہیں سکتا. اگر خود چھوڑ کے چلا جاؤں نمک حرامی ہے، لیکن کیا کروں؟ نہ جائے مانن نہ پائے رفتن، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بھاگ سکتا ہوں. ادھر اگر چلا جاؤں تو نمک حرامی ہے، وفا اور غیرت کے خلاف ہے، اور اگر اس کے لیے ذرہ اوپر نیچے کرتا ہوں تو آخرت پر اللہ کی محبت اور کملی والی کی عشق کے غیرت کے خلاف ہے. میں کیا کروں؟ میں سارا دن کسی بات سے روتا رہتا ہوں. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات رونا، کہیں چپ کے مجھے روز اس غم میں کہیں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. یہ روزہ اس بات کی مشق ہے، روزہ اس بات کی مشق ہے. میں کسی کا غلام ہوں، اب میں نے اپنے لقمے کو حلال کر کے کھانا ہے. روزہ اس بات کی مشق ہے، اور یہ حلال میرا 1 مہینہ نہیں، ساری زندگی کے لیے میں نے چلانا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تو 1 مہینہ مجھے ایسا دے دیتا ہے کہ مجھے سنبھلنے کا پھر موقع مل جاتا ہے، میری ٹیوننگ سروس ہو جاتی ہے، میری اندر کی صفائی، میرا سبق یاد ہو جاتا ہے، مجھے یاد دہانی کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، یہ رمضان یاد دہانی کا موقع ہے. اگر ایسا ہو کہ رمضان ہی نہ آتا اور میں اسی غفلت میں کوچ کر جاتا تو میرا کیا بنتا. رمضان یاد دہانی کا موقع ہے، رمضان بار بار لایا جاتا ہے سال میں 1 دفعہ. میرے بندے تیرے اتنے سال باقی رہ گئے ہیں، تیرے اتنے سال باقی رہ گئے ہیں، اب رمضان آ رہا ہے، یاد دہانی کر لے، اپنے رزق کو پاکیزہ کر لے، اپنی نظروں کو پاکیزہ کر لے، اپنے کانوں کو پاکیزہ کر لے، اپنی زبان کو پاکیزہ کر لے، اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ کر لے. تو روزے کے ساتھ ہے، اور روزہ صرف کھانے پینے کے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو روزہ ہے. روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ میرا سر سے پاؤں تک روزے دار ہے. اللہ والو، یہ مشق ہے، یہ ایک مشق ہے، میری آپ کی مجبوری ہے، میری آپ کی مجبوری ہے.
کل میں ایک جنازے میں شامل تھا. اللہ کی ایک نیک بندی کا خوش ہوا. واہ واہ. عمر اتنی زیادہ تھی کہ بیٹا افسر تھا, وہ 60 سال کا ہو کے ریٹائر ہو گیا. اماں کی عمر 80 سال سے بہت اوپر تھی, 60 سال کا ریٹائر ہو گیا. اور بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں, ان کی بیٹیاں کے بچے ہو گئے اور وہ جوان ہو گئے. اور اماں کی زندگی کا نظام یہ ہے کہ ان کی صبح ان کی شامیں, میں جاتا رہتا تھا پنڈی میں. میں کل پنڈی میں جنازہ پڑھا میں نے جا کے. کمال ہے. بس میری والدہ کے بعد اس ماں کو میں نے دیکھا, عجیب ماں تھی. وہ مجھ سے بیٹھ تھی لیکن میں انہیں ماں کہتا تھا. وہ میری مرید تھی لیکن میں انہیں ماں کہتا تھا. عصر کی نماز پڑھی ہے اشاروں سے, اور مغرب کی ایک نماز قضا ہوئی ہے, اور عشاء سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ کے ساری سجدے ادا کر دی ہیں. واہ. اور رمضان کا فکر تھا, رمضان پرسوں آ رہا ہے, رمضان آیا. اللہ نے کہا نہیں, ساری زندگی کے روزے رکھے ہیں, اب میرے یہاں کے افطار کرو. مومن تو روزے دار ہوتا ہے. مومن تھکا ہارا پیاسا بھوکا, جیب میں پیسے نہیں ہیں, طلب ہے کسی چیز کے کھانے کی, پیسے ہیں لیکن میرے نہیں ہیں, یہ تو بھوکا رہ گیا. طلب ہے کہ اچھا لباس پہنا, اتنی اوقات نہیں ہے یا اتنی حیثیت نہیں ہے, لیکن پیسے ہیں لیکن میرے نہیں ہیں. اس کے تن نے اعلیٰ لباس نہ پہنا, یہ تو ننگا رہ گیا. اس کے مطابق تو ننگا ہے نا. اس نے تو وہ لباس نہ پہنا جو اس کی طلب تھی, جو اس کی چاہت تھی, جو اس کی تڑپ تھی, وہ لباس پہنا ہی نہ. یہ تو بھوکا گیا, یہ پیاسا گیا, اس کی نیندیں پوری نہ ہوئی. یہ اللہ کے ہاں جائے گا, اس کی افطار ہوگا, پھر 70 سال تک کھانے کھاتا رہے گا. ہر لقمے پہ نیا ذائقہ ہوگا, ہر لقمے پہ نئی لذت ہوگی, ہر لقمے پہ. ہمارا افطار ہونا ہے. رمضان کا افطار عید ہے اور زندگی کا افطار موت ہے. ہماری تو افطار ہے. مومن کی افطار ہوتی ہے. ساری زندگی کا تھکا ہارا, ساری زندگی احکامات کی زندگی گزارتے, حلال حرام کو دیکھتے 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 اس کی کمر دوہری ہو گئی, اس کا دل تھک گیا. میں نے پوچھا تو بیٹا بتانے لگا کہ بار بار کہہ رہی تھی اللہ معاف کر دے, آسانی سے بلا لے, اللہ معاف کر دے, آسانی سے بلا لے. تو فرمانے لگی میں نے اماں حدیث میں آتا ہے کہ 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیں, تو جو مریض 40 دفعہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا, 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لے گا اس کو ایسی موت آئے گی جیسے شہادت کی موت. تو اماں نے 40 دفعہ پھر آیت کریمہ پڑھ لی موت سے چند لمحے پہلے. زندگی بڑی عجیب ہے. یہ رمضان آیا ہے میرے دوستو, استقبال رمضان یہی ہے کہ اللہ اس رمضان کو وہ رمضان دے کہ تیری چاہتوں والا رمضان, جو تیری چاہتوں والا رمضان. میں نے ابھی ہمارے حافظ صاحب نے مصلہ سنایا تو ان کی گردن میں نے پسینہ دیکھا, پیچھے بیٹھا تھا. ایک دم میرے اندر سے ایک بات نکلی, میں نے کہا واہ مالک, تیرا کلام پڑھتے پڑھتے پسینہ آ گیا. اس پسینے کے ایک قطرے پہ تو راضی ہو جائے گا. اور سننے والے کو سنتے سنتے اٹھتے بیٹھتے پسینہ آ گیا. تو اللہ اس پسینے پہ, اس مشقت پہ, اس قربانی پہ کیا دے.
تو دوستو رمضان کا استقبال ہے. میں نے کہا تھا درس میں، رمضان جو ہے، رمضان بخار نہ ہو بلکہ بہار ہو. بخار والا رمضان نہ ہو، بہار والا رمضان ہو، استقبال والا رمضان ہو. اس رمضان میں اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق کے ذائقے اندر آئے، وہ رمضان ہے. اس رمضان کو پانا ہے. کیا خیال ہے؟ اس رمضان میں مشق کرنی ہے نا، اپنی ہر چیز کی مشق کرنی، زندگی کے ہر شعبے کی، زندگی کے ہر گوشے کی، زندگی کے ہر حرف کی، زندگی کے ہر لفظ کی، زندگی کے ہر صبح کی اور شام کی ہم نے مشق کرنی. مشق کرتے کرتے مشق کرتے کرتے مشق کرتے کرتے ایک وقت آئے گا بس زندگی کا نظام پوچھ کر جائے گا. صبح شام ساری لپیٹ دی جائیں گی ہمارے لیے. تو کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہے، تو پہلے روزے میں ہماری کیفیات اللہ کی ذات کی طرف بڑی متوجہ ہو جائے. سارے دن اللہ سے باتیں کریں، اللہ اللہ. ایسے اماں جو ہے نا بار بار ایسے ہاتھ اٹھاتی تھی، کہتے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے اور موت کو آسان کر دے، اب بلا لے اور موت کو آسان کر دے. تو ہم سارا دن بس ایسے لمحے گزرتے گزرتے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتے، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں، دل ہی دل. اے اللہ یہ رمضان کو ایسا شاندار رمضان بنا دے اور ایسا جاندار رمضان بنا دے کہ بقیہ رمضانوں کی جو کوتاہیاں ہوئی تھی اس میں پوری ہو جائے. اللہ پتہ نہیں میری زندگی کا آخری رمضان میں سارا دن مانگتے مانگتے، پھر گراتے گراتے، بھکاری بنتے بنتے، قائل بن بنتے، محتاج بن بنتے، ایسا رمضان. اور کل کا ایسا روزہ ہو، کل کا ایسا روزہ ہو. تو ٹھیک ہے نا، ایسا روزہ ہوگا نا انشاءاللہ. آج جتنے حضرات آئے ہیں روز آئیں گے یا بس اس کے بعد پھر تھک جائیں گے؟ مجھ سے ہمارے ساتھی ہیں عثمان صاحب، انہوں نے امریکہ سے فون کیا، حضرت وہ فلاں ایک صاحب ہیں، بڑی پہلے تمہید باندھی، ماشاءاللہ سمجھدار اڑائی کا بچہ ہے، اور انہوں نے پہلے بڑی دیر تمہید باندھی. فلاں صاحب ہیں، ان کو بہت پریشان ہیں اور بڑے ذمہ دار فکر مند ساتھی ہیں، ان کو 2-3 تعویذ چاہیے. تو اس کے بعد پھر آپ کی باری نکلے گی. ایک دم ہنس پڑے، کہنے لگے بس وہ اہلیہ کو تو ضروری چاہیے نا، تعویذ کے لیے آئے ہو راوی پڑھنے نہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا مقصود تو اللہ ہی کیا ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی. تو تمہارے تعویذ کو اکثر چوری کر کے جنات لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری قرآن دازی کرو ورنہ ہم لے جائیں گے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا وہ جنگل کے جانور، کیا وسلم آپ کے صحابہ دن رات اللہ کی دین کی خدمت محنت کرتے ہیں، ان کے جانور کھاتے ہمیں شرم. حضور پاک نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو کہا کہ بھئی ان کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں، یہ بیچارے والے کہتے ہیں کہ ہمیں حیا آتی، کیا سننا اپنے ہاتھوں سے بکریاں دیں اور بھیڑیں دیں، ہمیں کیسے. آخر طے یہ ہوا جو تیرا دا لگے تو لگا، تو تیری حفاظت ہو تو کر. ہم یہ اپنے ہاتھوں سے بکریاں دیں یا سننا ہمیں تو ہمارا دل نہیں مانتا. تو آقا نے فرمایا بہو مرد کیا، وہی تو تمہیں ہاتھ لگ جائے تم ہاتھ لے جاؤ، تو تمہاری حفاظت کر سکو تم کر سکو. وہ کہنے لگے ہم تراویح پڑھتے ہیں جا کے تو ہمیں نہیں دیتے آپ. کس لیے آئے؟ اللہ ہی کے لیے. ہمارا مطلوب اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ ہستی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ. ہمارا مطلوب تو اللہ ہی ہے، ہمارا مطلوب کچھ بھی نہیں.
اللہ ہی ہے. تو جس کا مطلوب اللہ ہے تو وہ تو روزانہ آئے گا نا. کیا دیر سے آئیں گے, پہلے آئیں, بعد میں جائیں, اہتمام سے پڑھیں. ایک چیز آخری بتا, میں ابھی قرآن پاک سن رہا تھا. قرآن پاک سنتے ہوئے ایک تصور سے میں قرآن سن رہا ہوں. اس تصور سے سنیں, پھر توجہ بہت رہے گی. قرآن کا ہر حرف میرے دل میں جا رہا اور اس کا نور, قرآن کے ہر حرف کا نور میرے دل میں اتر رہا. بس اس تصور کے ساتھ, یہ حرف آیا اور گیا, آیا اور گیا, آیا اور گیا. اس تصور کے ساتھ اس کا نور جو ہے, اس کا نور قرآن کے ہر حرف کا ایک نور ہے, ہر زیر کا, ہر زبر کا, ہر نقطے کا ایک نور ہے. اور یہ میرا دل اس نور سے منور ہو کے میرا دل کا مٹکا بھر رہا. اس تصور کے ساتھ قرآن سنیں اور پڑھنے والا اس تصور کے ساتھ پڑھے. اس تصور کے ساتھ قرآن سنیں, اس تصور کے قرآن پاک کا ہر حرف, ہر لفظ میرے دل